آپ لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو، آپ لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت اہم لوگ موجود ہیں جنہوں نے جو سیاسی بھی ہیں اور سیاسی نہیں بھی ہیں، خاص طور پہ چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنے کے ماہر ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اکانومی پہ بھی نظر ہے، پولیٹکس پہ بھی نظر ہے۔ ہم پرفارمنسز بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے پرائم منسٹر کی پرفارمنس کیا رہی، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس کیا رہی، ایون عمران خان کی پرفارمنس کیا رہی، کے پی کے وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کتنی امپروو ہو سکتی ہے پاکستان میں، کون صوبہ کہاں پہ کتنا آگے لے جا سکتے ہیں اپنے عوام کو، ایجوکیشن کی کیا پرائرٹی نظر آ رہی ہے، سیاست کہاں پہ جاتی نظر آ رہی ہے، جمہوریت جاتی ہوئی کہاں نظر آ رہی ہے 2026 میں، یہ سب باتیں کریں گے۔ فضل النیائی صاحب، عامر اسرار صاحب، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب، لوگ تو بہت خوش ہیں، آپ کے سامنے سروے آ گیا ہے، تو یہ سیاسی گھٹن تو نہ ہوئی؟ اگر سیاسی گھٹن ہوتی، سیاسی جمود ہوتا، جمہوریت ناپید ہوتی، پارلیمنٹ کام نہ کر رہی ہوتی، تو لوگ اتنے خوش کیوں ہیں سروے میں پاکستانی؟ جی، ایک تو پہلے تو میں آپ کو ڈفرنس بتا دوں فیکٹس کے بیسس پر۔ ڈاکٹر خاقان نجیب بھی موجود ہیں اور وہ بھی کنفرم کریں گے، انڈیا کی جو گروتھ ہے وہ پاکستان سے ڈبل سے زیادہ ہے۔ اور آج کی بات نہیں میں کر رہا، پچھلے 30 سال کی بات کر رہا ہوں، اور پچھلے 3-4 سال میں تو بہت ہی زیادہ واضح فرق ہوتا چلا گیا ہے۔ سو انڈیا کا پر کیپٹا بھی بڑھتا چلا گیا ہے، انڈیا کی گروتھ بھی بڑھتی چلی گئی ہے، انڈیا کے ہر سوشل انڈیکیٹر بھی پاکستان سے بہت زیادہ آگے، چاہے وہ صاف پینے کے پانی کے حوالے سے کریں، ایجوکیشن کے بارے میں کریں، صحت کے حوالے سے کریں۔ اگر ہم ایک تو یہ فیکٹس تو یہی ہیں اور ساری دنیا یہ کنفرم کرے گی۔ اب پاکستانی کا اوبویسلی ایک مسئلہ یہ ہے، جی پاکستانیز خوش نہیں، پاکستانیز اپنے حساب سے جہاں وہ تھے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ گھٹن کی فضا میں، دیکھیں نا، پاورٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان کا، ان امپلائمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں، پاکستان کی ان امپلائمنٹ انڈیا سے بہت زیادہ ہے، پاکستان کی پاورٹی انڈیا سے بہت زیادہ۔ تو اگر اس پر میں اور آپ میں خوش ہوں گے تو میں تو بالکل بھی نہیں خوش ہوں گا۔ پاکستان کی لٹریسی ریٹ انڈیا سے بہت پیچھے، بلکہ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے، سری لنکا سے بھی، کمبوڈیا سے بھی، ویتنام سے بھی، سب سے بہت پیچھے۔ تو کسی بھی تو لوگ کیوں خوش ہیں شہباز گورنمنٹ سے؟ لوگ شہباز گورنمنٹ سے خوش ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، مطلب میں تو فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جس پاکستان سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن دنیا میں پاکستان کے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں تقریباً 50% بچے سٹنٹڈ ہیں۔ سٹنٹڈ ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم 2025 کا جائزہ لیں تو کیا یہ نمبرز جو ہیں یہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر جو ہے وہ 164 سے 168 ہو گیا ہے۔ جینڈر زبیر بھائی، یہ سارے ڈیٹا آگئے، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ یہ تو میں تو وہی بات کروں گا کہ اگر ہم اس پر اب پاکستانیز کی کس طرح سے یہ سوچ اخذ کی گئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر 20% سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگی یوتھ میں تو اس میں خوشی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرے نہیں خیال ہے۔ چلے میں خاقان صاحب سے پوچھ رہا تو آپ نہیں جواب دے پائے زبیر بھائی میرا، پہلے راؤنڈ میں آپ چت ہو گئے، آپ جواب ہی نہیں دے پائے، آپ ڈیٹا دے رہے ہیں سارا صحیح دے رہے ہوں گے، میں یہ آپ کو چیلنج نہیں کر رہا۔ اچھا، دوسری بات ایک میں فیکٹ بتا دوں، ایک میں صرف دیکھیں، آپ کا 2025 کا کوئی بھی شو ایسا نہیں تھا جس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو۔ آج بھی جب آپ نے نہ ٹرمپ کا نام لیا، نہ آپ نے نواز شریف کا لیا، نہ زرداری کا لیا، کہ عمران ہی کا لیا، تو یہی سوال ہے آج جو 2025 کے شروع میں تھا کہ عمران ریمینز دا موسٹ ریلیونٹ پولیٹیشین ان پاکستان۔ آپ لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو، وہ 2 چینلز کی ان کو اجازت ہے؟ آپ بات ہی نہیں کرنا ختم کرتے ہیں، آپ ختم ہی نہیں کرتے بات کرنا، اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ میری بات سن لیں، اب دیکھیں آج بھی بھٹو صاحب کا نام لیا جاتا ہے، تو کیا فائدہ وہ بھٹو صاحب دنیا چلے گئے، ان کو مروا دیا ان کے وکلا نے، ان کے سپورٹرز نے۔ آپ بھی عمران خان کو مروانے والوں میں سے، جی نام لیا جا رہا ہے عمران خان کو، 2 چینلز آتے ہیں، اگر تو ان کو ضیاء نے، وکلا نہیں، ضیاء نے مروایا تھا، پلیز یار۔ نہیں، وکیلوں نے مشورہ دیا نا وہ پھانسی نہیں ہوگی، وہ کیس مروایا تھا، کیس سیریس لیا پلیز، انہوں نے ضیاء الحق نے مروانا تھا، ان کو مار دیا تھا۔ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاید وکیل سے ہی نہیں تھے۔ میں کسی اور پرسپیکٹو، آپ لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو، آپ لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت اہم لوگ موجود ہیں جنہوں نے جو سیاسی بھی ہیں اور سیاسی نہیں بھی ہیں، خاص طور پہ چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنے کے ماہر ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اکانومی پہ بھی نظر ہے، پولیٹکس پہ بھی نظر ہے۔ ہم پرفارمنسز بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے پرائم منسٹر کی پرفارمنس کیا رہی،
ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس کیا رہی، ایون عمران خان کی پرفارمنس کیا رہی، کے پی کے وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کتنی امپروو ہو سکتی ہے پاکستان میں، کون صوبہ کہاں پہ. پوری قوم کو جی، پوری دنیا کو نیا سال مبارک ہو. ہم ہر سال امید کرتے ہیں، 19-20 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں ٹی وی پہ آ کر ہر سال نئے سال کی بدھائیاں دیتے ہوئے پوری قوم کو، اور یہ شبھ کامنائیں سمیٹتے ہوئے یا ایکسپریس کرتے ہوئے یہ ہوپس، یہ خوشیاں کہ جی پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے سال پہلے سے بہتر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو چل جائے گا پتہ. میں اس وقت کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا بیسڈ آن دا پریویس ایکسپیرینسز آف مینی ایئرس. لیکن ابھی ایک گلوبل اکنامک گیلپ سروے جاری ہوا ہے جس میں پاکستان میں 51% لوگ آنے والے سال کے بارے میں بہت پر امید ہے بھارت کے مقابلے میں، جس میں یہ شرح صرف خوشی کی 39% ہے. تو پاکستانی بہت خوش ہے کہ نیا سال آ رہا ہے. چلے ایک تو یہ بات ہوگی. پھر معاشی حالات میں بہتری کے حوالے سے 53% پاکستانی پر امید ہیں. ہم نے یہاں بھارت کو اس سروے کے حساب سے تو بہت بھی پیچھے چھوڑے ہو کہ بھارت میں یہ شرح صرف 39% ہے. مطلب وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے مسائل سے یا سچویشن سے صرف 39%، 39% لوگ خوش ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ 53% پاکستانی خوش پھر رہے ہیں. بھائی 2026 کے آغاز پر 51% پاکستانی نئے سال کے حوالے سے پر امید ہیں، جو کہ 37% عالمی اوسط سے بھی، عالمی ایوریج سے بھی کہیں زیادہ ہے. یعنی پاکستانی جو ہے وہ تو بھائی 37% عالمی دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے خوشی کے اندر. خوشی کا یہ عالم جو ہے یہ کیوں ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کی شو میں. ویسے پاکستان کی شرح عالمی 24% سے بھی دگنی سے بھی زیادہ ہے. معاشی حوالے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال قرار دے رہے ہیں، اور ان کو یہ امید ہے کہ دنیا میں امن کا سال یہ رہے گا، جبکہ بھارت میں امن کی یہ توقع صرف 26% ہے. یہ سروے 60 سے زائد ممالک میں کیا گیا، جسے پاکستانی عوام کی پر امید سوچ عالمی اور علاقائی سطح ہماری ہر جگہ نمایاں نظر آ رہی ہے. اگر اس سروے کو دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر حکومت جس کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی انڈیکیٹ کری اکنامک سٹیبلٹی. لیکن ایسا ہے گراؤنڈ پہ یا نہیں، اس کا فیصلہ میں تو بالکل نہیں کر سکتا. 2026 میں ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں خیر ضرورت کوئی نہیں، پارلیمان آگے بڑی مضبوط ہے. کوئی سمجھتا ہے رول آف لا جو ہے اس کو بہت زیادہ چاہیے، پاکستان سے نکلتا جا رہا ہے. میرا اوپینین شاید ڈفرنٹ اس میں، لیکن جاننے کی کوشش کریں گے. سیاسی قسمہ پرسی کا عالم ہے، سیاسی گٹھن ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک. یہ میں آپ کو اپنا اوپینین نہیں دے رہا ابھی. اور تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے رول آف لا، عدالتیں، قانون، دستور، آئین سب فوت ہو گیا، اور صرف ایک رہ گیا بندہ عمران خان، جس کی وجہ سے پوری پارلیمنٹ سے لے کے آئین دستور کو یرغمال بنا لیا گیا. اور ان کا فیوچر کیا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال رہے گا پورے یہ آئندہ آنے والے پورے ایک سال میں، کہ عمران خان ان ہے یا آؤٹ.